بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جس طالبات اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ آج ہم صحیح بخاری دوم سبق نمبر 39 باب غزوۃ الاوطاس سے شروع کریں گے۔ دعا پڑھ لیجیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ کتابیں کھول لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب غزوۃ الاوطاس۔ یہ غزوۃ الاوطاس یا غزوۃ الاوطاس کا بیان ہے۔ وادی اوطاس یہ وہیں پر واقع ہے جہاں غزوہ حنین ہوا تھا، لیکن صحیح یہ ہے کہ اوطاس اور وادی حنین کے علاوہ یہ اوطاس جو ہے یہ حنین کے علاوہ ایک اور جگہ ہے۔ غزوہ حنین حوازن اور ثقیف کے ساتھ ہوا تھا اور ان کو شکست ہوئی تھی، اور یہاں پر کچھ لوگوں نے اپنے سردار یعنی درید بن عاصم کے ساتھ بھاگ کر مقام اوطاس میں پناہ لے لی تھی، اور کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے ایک جماعت مالک بن عوف کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس وجہ سے آپ نے ان کے ساتھ یعنی اوطاس والوں کے ساتھ بھی آپ نے غزوہ کرنے کے لیے ارادہ فرمایا۔ تو حنین کے اندر جو کفار شکست ہوئے تھے اور اس کی ایک جماعت کو لے کر درید بن عاصم اوطاس پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر اشعری کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ اوطاس کی طرف روانہ کیا۔ جب مقابلہ ہوا تو درید بن عاصم یسمہ حضرت ربیعہ بن رفیع کے ساتھ ہاتھوں مارا گیا۔ پھر اس کے لڑکے سلمہ بن درید نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں ایک تیر مارا اور اسلام کے جھنڈا پر قبضہ کر لیا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے جھپٹ کر اس کو قتل کیا اور اس سے اسلام کا جھنڈا واپس لیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے چچا ابو عامر کو اس کی اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ اس تیر کو نکالو۔ جب میں نے تیر نکالا تو زخم سے پانی نکلا، تو ابو عامر نے مجھ کو خلیفہ بنایا اور مجھ سے کہا میرے بھتیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کر دینا اور کہنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ تو اس کے بعد ابو عامر کا انتقال ہو گیا۔ تو یعنی پھر جب یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا، وضو کیا اور ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لی عبید بن عامر، اے اللہ ابو عامر کی مغفرت فرما۔ اور آپ علیہ السلام نے اتنی دعا مانگی کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آنے لگ پڑی۔ تو بہت سی دعا آپ علیہ السلام نے کی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ اوطاس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو فتح دی، اور اس کی مطابقت حدیث کی لما فرغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حنین یہاں سے ہے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لما فرغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حنین بعث ابا عامر علی جیش الی اوطاس، تو ابو عامر جو ان کا سردار تھا یعنی حنین کا سردار تھا، وہ بھاگ کر قلعہ اوطاس میں چلا گیا۔ فلقیہ درید بن سما یہ اس سے ملاقات ہوئی، فقتل دریدن، تو درید قتل ہوا، وہزم اللہ اصحابہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھیوں کو بھی شکست دی۔ قال ابو موسیٰ وبعثنی مع ابی عامر، آپ علیہ السلام نے مجھے ابو عامر کے ساتھ بھیجا، فرومی ابو عامر فی رکبتہ، تو ابو عامر کے گھٹنے میں تیر مارا گیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ رماہ جشمی بسہم فاثبتہ فی رکبتہ، تو وہ تیر ان کے گھٹنے کے اندر نصب بست ہو گیا۔ فانتہیت الیہ فقلت یا عمی من رماک، تو راوی کہتے ہیں ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس اپنے چچا کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے تیر مارا ہے؟ فاشار الی ابو موسیٰ، تو انہوں نے ابو موسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ فقال ذاک قاتلی الذی رمانی، تو یہ پورا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے غزوہ حنین سے فارغ ہونے کے بعد ابو عامر کے ساتھ ایک لشکر بھیجا وادی اوطاس کی طرف، تو وہاں پر درید بن سما سے لڑائی ہوئی، درید قتل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھیوں کو بھی شکست دی۔ تو ابو موسیٰ اشعری یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ابو عامر کے ساتھ مجھ کو بھی بھیجا تھا،
ابو عامر کے گھٹنے میں جب تیر لگا تو ایک جشمی نے ان کو تیر مارا تھا اور ابو عامر کے گھٹنے میں وہ تیر گھس گیا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے پوچھا کہ چچا آپ کو تیر کس نے مارا ہے؟ اے چچا جی آپ کو تیر کس نے مارا ہے؟ فاشارہ الی ابو موسیٰ، تو انہوں نے ابو موسیٰ کی طرف اشارہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے بتایا۔ فاشارہ الی، یعنی انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے بتایا، فقال، اور بتایا، ذالک، یہ میرا قاتل ہے جس نے مجھے تیر مارا ہے، ذا کا قاتل اللہ ذی رمانی، انہوں نے اشارہ الی ابو موسیٰ، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو اشارہ کر کے بتایا۔ فقصدت لہ فلحقتہ، میں نے اس کا قصد کیا اور اس کو پا لیا۔ فلما رآنی واللہ، جب اس نے مجھ کو دیکھا تو وہ بھاگا، پھر میں نے اس کا پیچھا کیا۔ فاتبعتہ وجعلت اقول لہ، تو میں نے جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھاگ پڑا، تو میں نے اس کو کہنا شروع کر دیا، الا تستحی، کیا شرم نہیں آتی، الا تثبت، کیا تو ثابت قدم نہیں رہ سکتا، فکف، رک گیا، فاختلفنا ضربتین بالسیف فقتلتہ، بس ہماری تلواریں ٹکر گئیں اور ہم ایک دوسرے پر وار کرتے رہے، تو پھر میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ابو عامر سے جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیا، آپ کے قاتل کو قتل کر دیا، قتل اللہ صاحبہ کا۔ قال فنزع ھذا السام، کا اس تیر کو نکالو، فنزعتہ فنزع منہ الماء، میں نے جب اس کو نکالا تو اس تیر سے پانی نکلا، یعنی خون نہیں تھا، خشک ہو گیا۔ قال یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اقرئ النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام، آپ علیہ السلام کو میرا سلام دینا، وقل لہ، اور ان کو کہنا، استغفر لی، میری لیے مغفرت کی دعا کریں، واستخلفنی ابو عامر علی الناس، پھر ابو عامر نے ابو موسیٰ کو لوگوں کو خلیفہ بنا دیا۔ فمکث یسیرا ثم مات، تھوڑی دیر ٹھہرے پھر وہ فوت ہو گئے۔ فرجعت فدخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ علی سریر مرمل، میں جب واپس آیا تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سریر کہتے ہیں چارپائی کو، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چارپائی پر ہیں جو رسیوں والی ہیں، وعلیہ فراش قد اثر رمال السریر بظہرہ، یہ وہ رسیوں والی چارپائی تھی، تو اثر نشان کو کہتے ہیں، ان رسیوں کے چارپائی کے جو نشان تھے وہ آپ کے پیٹھ پر وجبین، اور آپ کی پیشانی پر واضح تھے۔ فاخبرتہ بخبرنا وخبر ابو عامر، میں نے اپنی خبر اور ابو عامر کی خبر آپ علیہ السلام کو دی، اور میں نے کہا، قال قل لہ استغفر لی، اور میں نے وہ پیغام بھی دیا کہ ابو عامر نے مجھے کہا تھا کہ آپ علیہ السلام کو کہنا کہ میرے لیے استغفار کریں۔ فدعا بماء فتوضا، آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، ثم رفع یدہ، پھر آپ نے ہاتھ بلند کیے اللہ اور فرمایا، اللہم اغفر لی عبید بن عامر ورأیت بیاض ابطیہ، میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی، ثم قال اللہم اجعل یوم القیامۃ فوق کثیر من خلقک من الناس، اے اللہ قیامت والے دن اس کو اپنی مخلوق کو بلند کر، ثم فقلت ولی فاستغفر، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، آپ یعنی بہت سی مخلوق پر ان کے درجات بلند کر، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے مغفرت فرما دیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو معاف فرما، اللہم اغفر لی عبداللہ بن قیس ذنبہ وادخلہ یوم القیامۃ مدخل کریم، اے اللہ اس کو عزت اور شرافت کے ساتھ عزت کی جگہ عطا فرما۔ قال ابو بردہ احداہما لابی عامر والاخری لابی موسیٰ، ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دعا تو ابو عامر کے لیے تھی اور دوسری ابو موسیٰ کے لیے تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں آیا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کروں، تو آپ علیہ السلام کی درخواست، ان کی درخواست پر آپ علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا کی۔ اب یہاں سے آگے غزوہ طائف، غزوہ طائف کا بیان ہے، فی شوال سنۃ، جو کہ شوال 8 ہجری میں ہوا، ابو موسیٰ عقبہ کہتے ہیں۔ تو غزوہ طائف کے تھوڑے سے حالات پہلے معلوم کر لینے چاہیے۔ ایک مشہور اور بڑا شہر ہے جو تقریباً مشرقی جانب 30 میل کے فاصلے پر ہے مکہ سے، زرخیز علاقہ ہے، کھجوروں اور انگوروں کی کثرت ہوتی ہے، ہوا معتدل ہوتی ہے، نہایت خوشگوار موسم ہے۔ تو یہ کہ یہاں پر گرمی کے موسم میں جو مکہ مکرمہ کے سردار تھے وہ طائف چلے جاتے تھے۔ تو طائف کے احوال، غزوہ طائف کی نوبت یہ آئی کہ جب معلوم ہوا کہ حنین کی شکست ہوئی ہے اور فوج کا ایک بڑا حصہ طائف چلا گیا ہے، اور انہی میں ایک سپہ سالار حوازن جو سپہ سالار تھا مالک بن عوف نظری، تو وہ بھی تھا۔ پھر وہ ثقیف بھی حنین سے بھاگا تو طائف میں آ کر ٹھہر گیا، یعنی حنین اور ثقیف کے لوگ طائف میں آ گئے،
ان لوگوں نے اہل شہر سے مل کر پورے سال کا سامان، رسد اور مقابلے کے لیے ضروری سامان جمع کر کے قلعے کو بند کر لیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فراغت کے بعد حنین کے اموال غنیمت اور قیدیوں کو جیرانہ میں بھجوا دیا اور خود طائف تشریف لے گئے اور ان کا محاصرہ کیا۔ ان لوگوں نے قلعے کی فصیل پر تیر اندازوں کو بٹھا دیا اور بہت سخت تیروں سے بارش کی، اس وجہ سے مسلمان بہت سے زخمی ہوئے، بہت سے شہید ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دست بدستہ مقابلہ کرنے کے لیے بلایا، مگر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں قلعے سے اترنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس پورے سال کے غلہ موجود ہے، جب یہ ختم ہوگا تو پھر ہم تلواروں سے لڑیں گے۔ مسلمانوں نے کہ ان کے جو زیر سایہ قلعے کی دیواروں میں نقب کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جو وہاں سے قلعے کی دیواریں کمزور تھیں وہاں کوشش کی کہ وہاں پتھر مار مار کے بڑے وہاں منجنیق کے ساتھ وہاں دیواریں کمزور کریں، لیکن انہوں نے لوہے کی سلاخیں اور آگ کے سرخ کر کے اوپر سے برسانا شروع کر دیں، جس سے مسلمان پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے باغات کو کاٹ دیں۔ جب صحابہ انگوروں کو کاٹنے لگ پڑے اور تو کھجوروں کو اور انگوروں کو کاٹنے لگ پڑے، تو جب قلعہ والوں نے دیکھا کہ یہ کام انہوں نے شروع کر دیا ہے، تو پھر آپ علیہ السلام سے التجا کرنے لگے کہ اللہ کے واسطے ہماری قرابتوں کا خیال کر کے ان کو چھوڑ دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ اور قرابتوں کے لیے ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے ملاتی نے اعلان کیا کہ اگر کوئی غلام اس قلعے سے نکل کر مسلمان ہو کر میرے پاس چلا آئے تو وہ آزاد ہے۔ چنانچہ تقریباً 23 غلام نکل کر لشکر اسلام میں آ گئے، جیسا کہ یہ تعداد آگے حدیث میں بھی آ رہی ہے۔ اور انہی ایام محاصرہ میں آپ علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ مجھ کو دیا گیا، لیکن ایک مرغ نے آ کر اس میں چونچ ماری ہے جس سے وہ دودھ گر گیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غالباً یہ قلعہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے نوفل بن معاویہ دہلی سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو نوفل نے کہا کہ یا رسول اللہ، لومڑی اپنے بھٹ میں ہے، یعنی اپنے طاق میں ہے، اگر ٹھہرے رہیں تو پکڑ لیں گے، اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی وہ اپنے لومڑی اپنے اس کے اندر گھسی ہوئی ہے، اپنی بل کے اندر، تو یہ اپنے گھسے رہیں، اگر آپ ٹھہرے رہیں گے یعنی کچھ عرصہ مزید گزرے رہیں گے تو یہ پکڑے جائیں گے، اگر چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو کچھ نقصان نہیں کر سکیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کوچ کا حکم دیا۔ صحابہ کہنے لگے کہ کیا ہم طائف کو فتح کیے بغیر چلے جائیں؟ آپ علیہ السلام نے صحابہ کا بے موقع اشتیاق دیکھا تو فرمایا اچھا کل جنگ کریں۔ تو اگلے دن مسلمان جوش سے لڑے اور بہت نقصان ہوا۔ آپ علیہ السلام نے شاہ کو فرمایا اب انشاءاللہ کل یہاں سے چلیں گے۔ آج یہ سن کر صحابہ بہت خوش ہوئے اور کسی نے اعتراض نہ کیا۔ صحابہ کے خیال میں اتنا جلد تغیر پیدا ہونے پر آپ علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور محاصرہ اٹھا دیا اور چلتے دعا کی، اللہم اہد ثقیفا وآت بہم، اے اللہ بنو ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان کر کو میرے پاس پہنچا دے۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام جرانہ تشریف لے گئے۔ طائف میں حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 12 صحابہ شہید ہوئے۔ تو یہ غزوہ طائف ہے، اب اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعندی مخنث، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے پاس ایک مخنث بیٹھا ہوا تھا۔ فسمعته یقول لعبد اللہ ابن ابی امیۃ یا عبد اللہ رأیت ان فتح اللہ علیک طائف غدا فعلیک بابنۃ غیلان فإنها تقبل ب40 وتدبر ب70۔ تو ام سلمہ رضی اللہ کے پاس مخنث بیٹھا تھا، پھر میں نے اس سے یہ سنا کہ اے عبداللہ بن ابی امیہ، یہ میرے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ اے عبداللہ دیکھو، اگر کل اللہ تعالیٰ نے طائف کے قلعے کو فتح کیا تو وہاں فتح ہوئی تو میں غیلان کی بیٹی، اس کا نام تھا بادیہ، اس کو لے کر آنا کہ جب وہ فإنها تقبل ب40، جب وہ سامنے آتی ہے تو 4 بل اس کے پیٹ پر پڑتے ہیں، یعنی گوشت زیادہ موٹی ہے، اور جب وہ پیٹ پھیر کے چلتی ہے تو پھر 8 بل دکھائی دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ تمہارے پاس ہرگز نہ آیا کریں، لا يدخلن هؤلاء علیکن، خنثی وغیرہ۔ قال ابن عیینہ قال ابن جریج المخنث حیت۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مخنث ہوتے ہیں، یہ جو خسرے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ اس لیے کہ مخنث اس جو آپ حضرت ابو سلمہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا نام تھا ہیت نام تھا۔ تو راوی آگے فرماتے ہیں محمود نے روایت کی، ابو اسامہ ہوا محاصر الطائف یومئذ، یہ طائف کے محاصرہ کے دنوں کی بات ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر قال لما حاصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائفہ لم ينل منهم شيئا قال انا قافلون انشاءاللہ، جس کا بھی ذکر کیا
کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم کل جائیں گے. فثقل علیہم، صحابہ پر یہ بات بوجھ محسوس ہوئی، یعنی بڑی محسوس ہوئی. وقالوا نذهب ولا نفتح، کیا ہم چلے جائیں گے اور ہم فتح نہیں کریں گے. وقال مرۃ، پھر آپ نے فرمایا نقفل، ایک دفعہ پھر آپ نے فرمایا قال اغدوا علی القتال، ٹھیک ہے کل انشاءاللہ ہم پھر قتال کریں گے. فغدوا، دوبارہ گئے. فاصابهم الجراح، پھر زیادہ ان کو زخم پہنچے. صحابہ یعنی بہت جوامردی کے ساتھ لڑے تو صحابہ زخمی بھی ہوئے. قال انا قائلون غدا انشاءاللہ، پھر آپ نے فرمایا انشاءاللہ کل ہم واپس جائیں گے. فاعجبهم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام مسکرائے. فقال سفیان مرۃ، ابو سفیان کہتے ہیں ایک مرتبہ فتبسم، یعنی راوی کے الفاظ ضاحکہ کے ہیں یا تبسمہ کے ہیں. قال حمیدی حدثنا سفیان الخبر کلہ، اس کے بعد انہوں نے پوری حدیث مبارکہ بیان کی. سمعت سعد وهو اول من ربا بسهم فی سبیل اللہ، میں نے سعد کو فرماتے ہوئے سنا، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے تیر سب سے پہلے اللہ کے راستے میں چلایا. وابا بکرۃ وکان تصور حصن طائف فی اناس، تو راوی کہتے ہیں کہ جو میں نے ابو بکرہ سے اور چند لوگوں سے طائف کے قلعے کو پلانگ کر آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہوئے دیکھا. یہ وہ واقعہ ہے جو آپ علیہ السلام نے تصور حصن طائفہ، دیوار سے پلانگ کر آئے کچھ لوگوں میں سے آپ علیہ السلام کی وجہ سے. فقالا، اور انہوں نے کہا سمعنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ادعى الى غیر ابیہ وهو یعلم فالجنۃ علیہ حرام. اور یہ دونوں حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے والد کی اپنی نسبت اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے جانتے ہوئے، وهو یعلم، درحال کہ وہ جانتا ہو، جنت اس پر حرام ہے. راوی ہشام کہتے ہیں کہ ابن معمر بن عاصم سے، اور انہوں نے ابو عالیہ سے خبر دی، اور ابو عثمان نادی سے کہ سمیت سعد و ابو بکر، میں نے سعد سے اور ابو بکر سے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا لقد شہد عندک رجلان حسبک بہما، آپ کے پاس دو آدمی آئیں گے کہ آپ ان کے لیے کافی ہوں گے. تو اجل تو انہوں نے فرمایا تمہارے پاس دو آدمیوں نے گواہی دی، یعنی یہ اوپر دو نام گزرے ہیں سعد اور ابو بکر. ابو بکر ان دونوں نے ایسی گواہی دی کہ یہ آپ کے لیے کافی ہیں. قال اجل، انہوں نے کہا جی ہاں. تو مطلب یہ تھا کہ سعد اور ابو بکر کی جو ابو بکرہ کی جو گواہی ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے، یعنی اس حوالے سے کہ جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ یہ حدیث صحیح ہے. تو قال اجل، ان کا جی ہاں. واما احدہما، تو جو ان میں سے ایک ہے یعنی حضرت سعد ہیں، فاول من رما بسهم فی سبیل اللہ، ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا. واما الاخر فنزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ وعشرین من الطائف، اور جو دوسرا آدمی ہے یہ ان 23 افراد میں طائف کے قلعے سے جو اترنے والے ہیں ان میں سے 23 افراد میں سے ایک فرد ہے. یعنی آپ علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا کہ جو غلام اتر آئے گا وہ آزاد ہوگا، تو یہ ان میں سے ایک ہے. لہٰذا دونوں ہی بہت معتبر قسم کے آدمی ہیں. اور جو حدیث ہے کہ جس آدمی نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کی طرف کی تو وہ جہنمی ہے، یعنی اس پر اشکال ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرے تو وہ یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ مرتکب ہوا ہے. تو جہنمی کا مطلب ہے اگر تو اس نے اس کو حلال سمجھا تو حرام کام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، لہٰذا وہ جہنمی ہے. اور اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ کبیرہ گناہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، یعنی دخول اولی کی نفی ہے کہ ابتدا میں جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ابو بکرہ جو ہیں یہ فضلاء صحابہ میں سے ہیں. ان کا نام نقی بن حارث تھا، اور آپ سے پہلے حارث بن کلتہ ثقفی کے غلام تھے. آپ کی والدہ کا نام سمیہ تھا، اور اسی سمیہ کا بیٹا زیاد بن ابی سفیان ہے. تو اسی طرح حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے زیاد کے اخیافی بھائی ہیں. اور سعد بن ابی وقاص یہ بھی قدیم الاسلام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی اور اسلام میں تیر چلانے والوں میں انہوں نے پہل کی. یہ دو صحابہ جنہوں نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا. عن ابی موسیٰ انہ قال کنت عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نازل بالجعرانۃ بین مکہ والمدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان جعرانہ مقام میں ٹھہرے ہوئے تھے.
ومعہ بلال اور آپ کے ساتھ بلال تھے۔ فات نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی، ایک عربی آپ کی خدمت میں آیا اور فقال الا تنجز لی ما وعدتنی، کیا آپ وہ وعدہ پورا نہیں کریں گے جو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ انجز ینجز کا معنی ہوتا ہے وفا کرنا، آپ وہ وعدہ وفا نہیں کریں گے؟ ما وعدتنی، جو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، قال ابشر، اس کو بشارت دو۔ فقال قد اکثرت علی من ابشر، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو غلام تھا، یعنی مراد یہ تھا کہ وہ جو غنائم حنین سے مال غنیمت کا جو مال آیا ہوا ہے اس میں سے مجھے بھی مال دیں، کہ آپ نے مجھے مال دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا بشارت دے دو۔ اس پر اس بدو نے کہا کہ بشارت تو آپ پہلے بھی مجھے بہت دفعہ دے چکے ہیں، یعنی بشارت تو بہت دیتے ہیں لیکن کچھ مال بھی دیں۔ اس نے یہ نبوت کی یعنی شان جملہ نہیں کہا، اس نے بے ادبی کی۔ قد اکثر تعلی من ابشر، آپ ابشر کا لفظ تو پہلے بھی مجھے کافی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ فاقبل علی ابی موسیٰ و بلال کا حیۃ غضبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ متوجہ ہوئے اس حال میں کہ آپ علیہ السلام غصہ غضبناک معلوم ہو رہے تھے۔ فقال رد البشرا، آپ نے فرمایا اس سے بشارت رد کر دی اس نے، یعنی میں نے خوشخبری دی، اس نے رد کر دی، تو تم دونوں اسے قبول کر لو۔ فاقبلا انتما، تم دونوں قبول کر۔ قالا قبلنا، تو ان دونوں حضرات نے کہا ہم نے قبول کیا۔ ثم دعا بقدح فیہ ماء، پھر آپ نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا۔ فغسل یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، ووجہہ، اپنا چہرہ دھویا، ومج فیہ، پھر آپ نے اس میں کلی کی۔ ثم قال اشربا منہ، فرمایا اس کو پیو۔ فافرغا علی وجوہہما، اور اپنے چہروں پر ڈال دو۔ ونحورکما، اپنے چہروں پر ڈال لو، اور اس میں اس کے اپنے سینوں پر، نحور نہر کی جمع سینے کو ڈال، اور سینے پر ڈالو۔ وابشر، اور تم بشارت حاصل کرو۔ اور فاخذ القدح ففعل، انہوں نے وہ پیالہ لی اور انہوں نے ایسے کیا۔ فنادت ام سلمہ من وراء الستر، حضرت ام سلمہ نے ان کو پردے کے پیچھے سے پکارا، ان افضلا لامکما، اور انہوں نے پردے کے پیچھے سے پکارا کہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دو، یعنی تھوڑا سا یہ برکت والا پانی مجھے بھی دے دو۔ فافضلا لها منہ طائفۃ، تو چنانچہ ان حضرات نے ان کے لیے بھی ایک حصہ چھوڑ دیا، یعنی تھوڑا سا پانی ان کے لیے بھی بچا دیا۔ تو وہ مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے اس بدو نے جلدی کی اور مال غنیمت کا حصہ لینا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی اس میں تاخیر تھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے، تو اس نے اتنی بے صبری سے کام لیا، اور وہ جو فرمایا تھا ابشر، وہ جنت کی بشارت تھی کہ صبر کرو اور جنت کی بشارت لو، لیکن وہ مسلم بے ادب تھا، وہ بدو تھا، لہٰذا وہ اس بشارت سے خوش نہ ہوا، اور ان حضرات نے اس بشارت کو لیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت دی۔ اس حدیث سے ابو موسیٰ عشری اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ان صفوان بن یعلا بن امیہ اخبرہ ان یعلا کان یقول، یعلا یہ کہا کرتے تھے، لیتنی ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین ینزل علیہ، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اس وقت جب کہ، یعنی ان کی دلی تمنا تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کے وقت دیکھوں، یعنی ان کی تمنا تھی۔ فبینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجہرانہ تھی، آپ علیہ السلام جہرانہ مقام میں تھے، وعلیہ ثوب قد اظل بہ معہ، اور آپ علیہ السلام پر ایک کپڑے کے ساتھ سایہ کیا گیا تھا، اور معہ فیہ ناس من اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے ساتھ تھے۔ اذ جاءہ اعرابی علیہ جبۃ متزمخ بطیب، تو ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا، اس نے خوشبو میں بھینچا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا، یعنی اس نے جبہ جو پہنا ہوا تھا بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ قال یا رسول اللہ کیف تری فی رجل احرم بعمرۃ فی جبۃ بعد ما تمزق بالطیب، تو ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس آدمی کے جبے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیف تری، تری کا معنی رائے، یعنی تری کا معنی دیکھنا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس آدمی کے بارے میں، یعنی آپ کیا فرماتے ہیں جس نے احرام کو اپنے جبے میں اس میں گچ کر کے تیز قسم کی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ فاشار عمر الی یعلا بیدہ، تو حضرت عمر نے ابو یعلا کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، تعال، کہ وہ اپنا ہاتھ بلند کریں، یعنی ایسا جبہ پہنا ہوا ہے کہ جس میں وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، تو حالانکہ اس میں احرام میں تو خوشبو نہیں ہونی چاہیے، تو لہٰذا اس وقت اس کا حکم پوچھنے لگ پڑے تھے، تو حضرت عمر نے یعلا کو آنے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کیا تاکہ
کیونکہ وہ ان کی خواہش تھی کہ میں آپ علیہ السلام کو نزول وحی کے وقت دیکھوں، تو آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہونا وقت کی کیفیت دیکھنا چاہتے تو آ جاؤ۔ تو حضرت یعلا آئے اور اپنا سر آپ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے اندر کر لیا کپڑے کے اندر، تاکہ نزول وحی کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور زور سے سانس چل رہی تھی، اور کافی دیر تک ایسی کیفیت رہی، اس کو یہ دیکھتے رہے۔ فجاء یعلا فادخل راسہ فاذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمر الوجہ یغط کذالک ساعۃ، اسی طرح آپ نے اپنا سر ڈھانپے رکھا کچھ دیر، ثم سریانہ، پھر آپ سے وہ کیفیت چھٹ گئی۔ فقال این الذی یسألنی عن العمرہ آنفا، وہ آدمی کہاں ہے جس نے عمرہ کے احرام کے متعلق ابھی سوال کیا تھا؟ فالتمس الرجل فأتی بہ، اس آدمی کو تلاش کیا گیا، ولایا گیا۔ فقال اما الطیب الذی بک فاغسلہ، بہرحال وہ خوشبو جو تیرے اس احرام پر لگی ہے اس کو دھو لے، ثلاث مرارا، 3 دفعہ۔ فاما الجبۃ فانزعھا، اور جو تو نے جبہ پہنا ہوا ہے اس کو اتار دے، اس لیے کہ سلا ہوا کپڑا احرام میں نہیں پہننا چاہیے، یہ پابندیاں احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے۔ ثم اصنع فی عمرتک کما تصنع فی حجک، پھر اپنے عمرے میں وہی افعال کر جو اپنے حج میں کرتے ہو۔ تو یعنی احرام کی پابندیوں کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہی تم اعمال کرو جو حج میں عمل کرتے ہو، یعنی جو طواف ہے، سعی ہے، وہ اعمال تم بجا لاؤ۔ عن عبداللہ بن زید بن عاصم لما افاء اللہ علی رسولہ یوم حنین انقسم فی الناس فی مؤلفۃ القلوب فلم یؤت الانصار شیئا، یہ وہ حدیث آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن مال تقسیم کیا، تو آپ نے مؤلفۃ القلوب یعنی وہ لوگ جن کے دل اس طرف مائل تھے کہ اسلام قبول کر لیں، ان کو تو آپ نے دیا، لیکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ فکأنہم وجدوا اذ لم یصیبہم ما اصاب الناس، گویا کہ یعنی حضرات کو نہیں ملا تو لوگوں کو ملا، تو راوی کو شک ہے کہ یہ لوگ رنجیدہ ہوئے جب انہیں مال نہیں ملا، اور وجدوا اذا لم یصیبہم ما اصاب الناس، کہ جو ان کو ملا اور لوگوں کو نہیں ملا۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ شاید ان کو اس بات پہ دکھ خرگم ہوا کہ جو مصیبتیں اور جو تکلیفیں ہم نے دیکھی ہیں وہ ان لوگوں نے نہیں دیکھی جن کو مال مل گیا ہے، کیونکہ وہ نو مسلم قسم کے لوگ تھے، ان کو مال مل گئے اور ہمیں نہیں ملا، اس پر تھوڑا وہ رنجیدہ خاطر ہوئے۔ فخطبہم فقال یا معشر الانصار، آپ علیہ السلام نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سارے انصار کو جمع کیا، وہاں ان کو خطبہ دیا اور فرمایا اے انصار کی جماعت، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم گمراہ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو میری وجہ سے ہدایت دی، وکنتم متفرقین، اور تم لوگ بکھرے ہوئے تھے، فالفکم اللہ بی، اور اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم کو جمع کر دیا، وعالۃ فاغناکم اللہ بی، اور تم لوگ یعنی فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم کو غنی کر دیا، میری وجہ سے غنی تھے۔ کلما کان شیئا قالوا اللہ ورسولہ آمنا، تو آمنو، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے، یعنی یہ جو گزشتہ سوال گزرے ہیں ان میں سے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم فرماتے اللہ اور رسول سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔ امنو، من یمنو کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا، اور امنو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے من یمنو سے، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی احسان کرنے والے ہیں۔ قال ما یمنعکم ان تجیبوا رسول اللہ، تمہیں کیا بات منع کرتی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا جواب دو، یعنی تم میں سوال پوچھتا ہوں اس کا جواب دو۔ قال کلما قال شیئا قالوا، جب بھی راوی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پوچھتے تو وہ لوگ آگے کہتے اللہ و رسولہ امنو۔ قال لو شئتم قلتم جئنا کذا و کذا الا ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، اگر تم چاہتے ہو، قال لو شئتم قلتم، اگر تم چاہتے ہو تو کہو جئتنا کذا و کذا، یعنی آپ نے فرمایا یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہو، کہو کہ آپ ہمارے پاس اس طرح آئے اور اس طرح آئے، یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے تو آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام کی انصار نے مدد کی تھی، تو تم بتاؤ کہ آپ اس طرح آئے تھے تو ہم نے آپ کی مدد کی تھی، کہہ سکتے ہو، یعنی جئتنا کذا و کذا، آپ اس طرح آئے تو اب یہ کہنا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہو، کہو۔ تو یاد رکھو الا ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ تو گھروں میں اونٹ اور بکریاں لے جائیں، وتذهبون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی رحالکم، اور تم اپنے گھروں کے اندر اپنے نبی کو لے جاؤ، لولا الحجرۃ لکنت امرا من الانصار، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں ایک انصار کا آدمی ہوتا، امران کہتے ہیں آدمی کو، اور میں انصار میں سے ایک آدمی ہوتا، ولو سلک الناس وادیا،
وشیبن لسلکت وادی الانصار، اور اگر لوگ یعنی انصار ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا، وشیبہا، اور ان کی گھاٹیوں میں چلوں، انصار کی گھاٹیوں میں چلوں گا، اور والانصار شعار والناس دثار، انصار میرے اندر کا کپڑا ہیں اور لوگ میرے باہر کا کپڑا ہیں، انکم ستلقون بعدی اسرتن، اور میرے بعد تم ترجیح دیکھو گے، یعنی میرے بعد تم دیکھو گے کہ حق تمہارا ہوگا اور تمہارے حق پر لوگ کسی اور کو ترجیح دے دیں گے، تو ایسے وقت میں فاصبروا، صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم مجھے حوض پر ملو گے۔ یہ جب یہ حدیث مبارکہ جب انصار نے سنی تو انصار رونے لگ پڑے، اور ان کے اللہ کے رسول یہ چند نوجوانوں نے ایسی بات کی تھی، ورنہ ہم میں سے کسی پرانے بندے نے بات نہیں کی۔ انس بن اخبرنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال الناس من الانصار حين عفا اللہ علی رسولہ ما عفا من اموال حوازن، جب اللہ رب العزت نے مال فے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوازن کا دیا، فتفق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی رجالا 100 من الابل، تو آپ علیہ السلام ایک ایک آدمی کو 40 اونٹ 100 اونٹ دینے لگ پڑے، فقالوا یغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی قریشا ویترکونا، تو کچھ لوگوں نے کہا اللہ اپنے رسول کی مغفرت کرے، اللہ کو یعنی آپ علیہ السلام قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دَمَائِهِمْ، اور ابھی ہماری تلواروں سے ان کے خونوں کے قطرے ٹپک رہے ہیں، فَحُدِّثَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَقَالَتِهِمْ، ان کی بات آپ علیہ السلام تک پہنچ گئی، یعنی کسی نے کر دی، حدث کا مطلب بات کی گئی، فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِّنْ عَدَمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے ایک خیمے میں ان کو جمع کیا، وَلَمْ يَدَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ، اور اس میں کسی غیر انصار کے علاوہ کسی اور کو نہیں آنے دیا، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا، جب وہ جمع ہو گئے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کھڑے ہو، فقال ما حدیث بلغنی عنکم، وہ حدیث کیا ہے، وہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھ کو پہنچی ہے، فقال الفقہاء الانصار، تو انصار کے جو فقیہ اور سمجھدار اور مدبر قسم کے لوگ تھے، فاما رؤساؤنا یا رسول اللہ لم یقولوا شیئا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے سرداروں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، واما ناس منا حدیثۃ اسنانہم، اللہ کے رسول جو ہم میں چھوٹی عمر کے لڑکے ہیں انہوں نے ایسی بات کی ہے، فقالوا، اور انہوں نے یہ بات کی ہے، یغفر اللہ لرسولہ یؤتی قریشا ویترکنا وسیوفنا تقطر من دمائہم، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اوتی رجالا حدیث عہد بکفر اتعلفہم، میں ان لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے کفر کا زمانہ قریب ہے، حدیث عہد بکفر، ان کے یعنی ان کے کفر کا زمانہ قریب ہے، اتعلف، میں ان کے دلوں کو بلاتا ہوں، اتعلف، ان کے دلوں کو متوجہ کرتا ہوں، اما ترضون ان یذهب الناس بالاموال، اور اگر تم بہرحال اگر تم راضی ہو کہ لوگ تو مال کو لے کر جا رہے ہیں، وتذهبون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم آپ علیہ السلام، اما ترضون، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ تو مال کو لے کے جا رہے ہیں اور تم اللہ کے نبی کو لے کر جا رہے ہو، الی رحالکم، اپنے گھروں میں، رحال کجاوے کو کہتے ہیں، سواریوں کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ سواریوں میں سوار ہیں، فواللہ لما تنقلبون به خیر مما ينقلبون به، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خیر، اللہ کی قسم تم لوگ وہ اس سے بہتر ہے جو دنیاوی مال سے وہ لے جا رہے ہیں، یعنی جو تم ساتھ تنقلبون، واللہ لما تنقلبون بھی خیر، جو جس کے ساتھ تم لوگ لوٹ رہے ہو یہ بہتر ہے، خیر بہتر ہے، مما ینقلبون بھی، جس کے ساتھ وہ لوٹ رہے ہیں، یعنی وہ اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ گھروں کو جا رہے ہیں اور تم اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہو، قالوا یا رسول اللہ قد رضینا، اے اللہ کے رسول ہم راضی ہیں، فقال لهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستجدون اثرة شدیدة، آپ نے فرمایا کہ تم میرے بعد بہت سخت قسم کی ترجیح پاؤ گے، یعنی حق تو تمہارا ہوگا کسی اور کو دے دیا جائے گا، فاصبروا، صبر کرنا، حتی تلقوا اللہ ورسولہ، یہاں تک کہ تم اللہ اور رسول کو ملو گے، فانی علی الحوض، بس میں اس وقت حوض پر ہوں گا، قال انس فلم یصبروا، تو پھر انصار نے صبر نہیں کیا، انس نے بیان کیا کہ پھر انصار نے صبر نہیں کیا، یعنی اللہ اکبر، اسرات انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، اور فلم یصبرون، یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار نے خلافت اور جانشینی کے مسئلے میں
جب جمع ہوئے تو انصار ایک خیمے میں جمع ہو گئے، ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے، اور یہ آواز لگائی منا امیر و منکم امیرن، ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ تو خطرہ بہت زیادہ تھا، لیکن آپ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب وہاں جا کے ایسی تقریر کی کہ سارے آپ کی تقریر سے متاثر ہوئے اور سب نے آپ کو خلیفہ بنا لیا۔ تو جو اس حدیث میں آیا نا لم یصبروا، انہوں نے صبر نہیں کیا، اس سے وہ اس تقریر کی طرف اشارہ ہے جو انصار نے کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد۔ لما کان یوم حنین التقى حوازن ومع نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ آلاف والطلقاء فادبروا، جب حنین کا دن تھا تو حنین التقى حوازن ومع نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ آلاف، جب حنین کا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ 10,000 لوگ تھے، اور طلقاء ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کو فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ فَأَدْبَرُوا، وہ پیٹ پھیر کے بھاگے۔ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ، تو آپ نے فرمایا اے انصار کی جماعت، قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رسول اللہ وَصَدِقْ، لبیک نحن بین یدیک، ہم آپ کے سامنے ہیں۔ فنزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ فانہزم المشرکون فآتوا الطلقاء والمہاجرین ولم یؤت الانصار شیئا، آپ نے مہاجرین اور طلقاء کو تو دیا لیکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ فقالوا فدعاهم فادخلهم في قبة فقال اما ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير فتذهبون برسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الانصار شيبا لاخترت شيب الانصار، تو میں بھی انصار کی وادی کو اختیار کروں گا۔ اگلی روایت ان قریش حدیث عہد بالجاہلیت، یعنی حدیث کا مطلب معنی ہوتا ہے یعنی قریب ہونا، عہد کا معنی زمانہ جاہلیت کے زمانہ کے اور مصیبت کے زمانہ کے قریب تھے۔ انی الی بیوتکم، آگے ساری روایت وہی ہے۔ قال رجل من الانصار ما اراد بها وجه اللہ، انصار کے ایک آدمی نے یہ بھی کہا کہ اس تقسیم سے اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے خبر دی۔ فتغیر وجهه ثم قال رحمۃ اللہ علی موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے کہ لوگوں کو اس سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے کہ جب ان کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی اور انہوں نے صبر کیا۔ یعنی قوم اپنے نبی پر اعتراض کر رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی جو تقسیم کر رہے ہیں اس سے اللہ کی رضا تقسیم مراد نہیں ہے، ما اراد بہا وجہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے سے مال تقسیم نہیں کیا جا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت کے ذریعے سے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ ایک نبی کے حق میں کتنی بڑی گستاخی ہے۔ تو یہ ایسی بات کرنے والے کے متعلق کہتے ہیں حضرات علامہ عینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معتب بن کشیر تھا، یہ منافقین میں سے تھا، پکا منافق تھا، اس نے یہ بات کی تھی۔ یہ تو ویسے لالچی تھے منافق، تو اسی لیے ملتے تھے۔ یوم حنین آثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناسن، آثر کا معنی تھا ترجیح دینا، آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو ترجیح دی۔ وآت الاقرع مئۃ من الابل، اقرع جو ایک آدمی تھا اس کو آپ نے 100 اونٹ دیے۔ وآت عجینۃ مثل ذلک، عجینہ دوسرا آدمی اس کو بھی اتنے دیے۔ اس پر یہی بات کی گئی کہ یہ تقسیم اور یہ بات کرنے والا وہی تھا، آگے ساری حدیث وہی ہے۔ لما کان یوم حنین اقبلت حوازن وغطفان وغیرہم بنعمہم وزراریہم مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حنین حوازن اور غطفان آپ کے مقابلے میں آئے تو ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے، اور ان کے ساتھ چپائے بھی تھے، اور ان کے ساتھ ان کی اولاد بھی تھی، ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ 10,000 لوگ تھے اور طلقاء تھے۔ فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ، اور وہ بھاگ گئے یہاں تک کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہے۔ فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاعَيْنِ لَمْ يَخْتَلِطْ بَيْنَهُمَا، تو جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کے اوپر حملہ یعنی جس وقت کفار نے مقابلے میں آئے، آپ علیہ السلام تنہا رہ گئے، تو آپ علیہ السلام نے 2 دفعہ پکارا، اور دونوں پکار ایک دوسرے سے الگ الگ تھیں۔
یعنی پہلے آپ علیہ السلام نے دائیں طرف متوجہ ہو کر پکارا، پھر بائیں طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اور فرمایا یا معشر الانصار قالوا لبیک یا رسول اللہ ابشر نحن معک، اللہ کے رسول خوشخبری دی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ثم التفت عن یساری فقال یا معشر الانصار قالوا لبیک یا رسول اللہ ابشر نحن معک وهو على بغلة بیضاء، آپ علیہ السلام سفید خچر پہ تھے. فنزل، وہاں سے اترے. قال انا عبد اللہ ورسولہ فانہزم المشرکون فاصاب یومئذ غنائم اذا كانت شدید. یہ آگے ساری روایت وہی ہے. فجمعوا فی قبۃ، پھر آپ نے ان کو ایک جمع کر لیا ایک قبے میں، اور پھر آپ نے فرمایا. آخری روایت کا مطلب ہے قال ہشام قلت یا ابا حمزہ انت شاہد ذالک قال وأین اغیب عنہ، کیا آپ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی، حضرت ہشام نے پوچھا اے ابو حمزہ آپ اس وقت موجود تھے؟ یہ ابو حمزہ حضرت انس کی کنیت ہے. تو انہوں نے کہا پھر میں کہاں غائب ہوتا تھا، یعنی مراد یہ تھا میں تو وہیں تھا، یہ واقعہ سارا میرے سامنے ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں تقریر فرمائی. بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی سریتاً قبل نجد فکنت فیہا، آپ علیہ السلام نے نجد کی طرف ایک سریہ بھیجا، میں بھی اس میں تھا. فبلغت سہامنا اثنی عشر بعیرا ونفلنا بعیرا بعیرا فرجعنا ثلاثة عشر بعیرا. راوی کہتے ہیں کہ جو نجد کی طرف دستہ گیا تھا میں اس میں شریک تھا، ہمارے حصے میں مال غنیمت کے سے 12 اونٹ آئے اور ایک اونٹ ہمیں مزید دیا گیا، چنانچہ ہم 13 اونٹوں کے ساتھ واپس ہوئے. تو یہ سریہ لغوی لغت، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھنا چاہنا چاہیے. سریتن یہ سرا سے ماخوذ ہے، اس کے معنی سردار اور عمدہ کے آتے ہیں. اور سریہ فوج کے اس دستے کو کہتے ہیں جس کی زیادہ سے زیادہ تعداد 400 تک ہو. اور یہ سریہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ فوج کے عمدہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کو بھیجا جاتا ہے کسی خاص مہم پر. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مقصد کے لیے نجد کی طرف بھیجا تھا. یہ غزوہ طائف کے بعد ہوا تھا اور اس میں نجد کی طرف بھیجا گیا تھا اور سریہ فتح مکہ کی روانگی کے قبل آپ نے بھیجا تھا. اور اس سریہ کے اندر 15 آدمی تھے، عبداللہ بن عمر اور محلب بن جسامہ رضی اللہ عنہ اجمعین، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ دار تھے. اور وہاں اللہ رب العزت نے ان کو فتح دی. اور پھر جب واپس آئے تو ان کے ساتھ اونٹ تھے، تو وہاں ایک آدمی کو 12 اور پھر بعد میں ایک اور اونٹ دے کر 13 اونٹ ان کو دیے گئے مال غنیمت کے طور پر. اور اس کے ترجمۃ الباب سے مناسبت واضح ہے. سریۃ قبل نجد، اور یہاں پر بھی قبل نجد ہے کہ نجد کی طرف جو سریہ بھیجا گیا تھا اس کا ذکر ہے. قال بعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید الی بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالد بن ولید کو بنی جذیمہ کی طرف بھیجنا. عن ابی روایت ہے کہ بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنی جذیمہ کی طرف بھیجا اور انہوں نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی. لم یحسنوا ان یقولوا اسلمنا، تو جب آپ نے ان کو دعوت دی تو لیکن وہ لوگ اچھی طرح سے اسلمنا نہیں کہہ سکتے تھے. اسلم یحسن کا معنی ہوتا ہے اچھی طرح نہ کہہ سکنا، تو لہٰذا وہ اچھے طریقے سے اسلام نہ کر سکے اور کہنے لگے سبعنا سبعنا، ہم نے مذہب تبدیل کر دیا، ہم نے مذہب تبدیل کر دیا. تو خالد رضی اللہ عنہ قتل کرنے لگے اور قید کرنے لگے، اور ہم میں سے ہر شخص کو اس کا قیدی بنا دیا. یہاں تک کہ جب دن ہوا تو خالد نے حکم دیا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے قیدی کو قتل کر دے. وجعلوا یقولوا سبعنا سبعنا فجعل خالد یقتل منهم ویأسر، آسرا یسر کا معنی ہوتا ہے قیدی بنانا. ودفع الی کل رجل منا اسیرا، اور انہوں نے ہم میں سے ہر ایک آدمی کو ایک قیدی دے دیا. حتی اذا کان یوما، جب اگلا دن ہوا آپ نے ہمیں حکم دیا خالد نے کہ اپنے قیدیوں میں سے ہر ایک آدمی کو ایک کو قتل کرنے لگ پڑو. فقلت واللہ لا اقتل اسیری، اللہ کی قسم میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا. ولا یقتل رجل من الاصحاب اسیرۃ، اور ولا یقتل رجل من اصحابی، اور نہ ہی میرے ساتھیوں میں سے کوئی بندہ قتل کرے. حتی قدمنا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرناہ، یہاں تک کہ ہم آپ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان کو ذکر کریں گے. فرفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، قال اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ میں اس سے بری ہوں جو خالد نے کیا. مرتین، آپ نے دو دفعہ آپ نے یہ دعا کی. حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو یہ شبہ لگ گیا کہ شاید وہ سبانہ کا مطلب ہم نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا، اس کا یہ مطلب تھا. لیکن چونکہ اس میں حقیقت میں ان کا واضح الفاظ میں اسلام قبول کرنے کا دعویٰ نہیں تھا، اس وجہ سے صحابہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو غلطی لگ گئی. تو حالانکہ وہ صرف یہ تھا کہ ان کو یہ الفاظ کہنا نہیں آ رہے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو صحابی کہنا شروع کر دیا. تو امیر کی اجتہادی غلطی ہے
اور یہ اس کا گناہ ساکت ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کی دیت خون بہا سے بیت المال سے ادا کر دی گئی۔ تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا سریہ تھا، اور اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے۔ باب سریۃ عبداللہ ابن حذافہ السہمی و علقمۃ بن المحذر المدلجی، یہ سریہ عبداللہ بن حذافہ اور علقمہ بن مجزر مدلجی کا، اور اس کو سریہ انصار بھی کہا جاتا ہے۔ یقال انہا سریۃ الانصاری۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال بعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فاستعمل رجل من الانصار، آپ علیہ السلام نے اس پر انصار کے ایک آدمی کو ذمہ دار بنایا اور آپ نے امیر بنا کر بھیج دیا۔ یہ جو سریہ ہے جس کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا ہے، تو آپ علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ حبشی لوگ اہل جدہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام 9 ہجری میں علقمہ بن مجزر مدلجی کو 300 آدمیوں کے ساتھ بھیجا کہ وہاں سمندر کے قریب ایک جزیرہ ہے، جب سمندر پار کر کے اترے تو وہ سب بھاگ گئے۔ مسلمان جب وہاں سے لوٹے تو فوج کے کچھ لوگوں نے جلدی کی اور یہ ارادہ کیا کہ باقی لشکر سے پہلے ہی ہم گھر پہنچ جائیں۔ تو علقمہ نے آگ جلائی اور جلدی کرنے والوں کو حکم دیا کہ آگ میں چھلانگ لگائیں۔ جب کچھ لوگوں نے آمادگی کا اظہار کیا تو کہا ٹھہر جاؤ، میں نے تم سے مذاق کیا ہے۔ جب یہ مدینہ آئے تو آپ علیہ السلام کو خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت کا حکم دے تو اس کا حکم نہ مانو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ جب یعنی ایسا کوئی حکم دے جو اللہ کے رسول کا حکم تو مخالف ہو تو اس کا حکم نہ مانو۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس پر وَأَمَرَهُمْ أَن يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ فَقَالَ أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أن يُطِيعُونِ۔ تو جب وہ آگے جو روایت جس آگ کا ذکر آ رہا ہے اس کا جب حکم دیا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا تم نے میری اطاعت کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فَأَجْمَعُوا لِي حَطَبًا، لہٰذا میرے لیے لکڑیاں جمع کرو۔ فَجَمَعُوا، انہوں نے جمع کی۔ فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا، آگ جلاؤ۔ فَأَوْقَدُوهَا، انہوں نے آگ جلائی۔ فَقَالَ اُدْخُلُوهَا فَحَمُّوا، کہ اور پھر حکم دیا کہ تم اس کو آگ جلاؤ اور اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو جب آگ لگا دی تو امیر نے حکم دیا کہ داخل ہو۔ تو کچھ لوگوں نے ارادہ کرنا فجعل بعضهم يمسك بعضا، دوسرے بعض دوسرے کو روک رہے تھے، ويقولون، اور کہہ رہے تھے فررنا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم من النار، ہم تو آگ سے ہی بچ کر آپ علیہ السلام کی طرف آئے ہیں۔ فما زالوا حتى خمدت النار، اور لہٰذا یعنی آگ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے آپ علیہ السلام کی اتباع کی ہے۔ یہ لوگ انہی باتوں میں تھے یہاں تک کہ آگ بجھ گئی۔ وسکن غضبہ، اور جو امیر کا غصہ تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ فبلغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، یہ بات آپ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها الى یوم القیامۃ، اگر تم اس آگ میں داخل ہوتے تو قیامت تک اس آگ سے نہ نکل سکتے۔ والطاعۃ فی المعروف، جو امیر کی اطاعت ہے وہ نیکی میں ہے، یہ نہیں ہے کہ آگ کے اندر حکم دیا جائے تو آگ کے اندر گھس جاؤ۔ اگر اس میں دونوں ضمیروں کا مرجع دخلوها منہا، لو دخلوها اور منہا، اگر دونوں ضمیروں کا مرجع آگ ہوتا تو یعنی مطلب یہ جو ان لوگوں نے آگ جلائی تھی تو اسی آگ میں جلتے رہتے اور مر جاتے، اور اگر پہلی ضمیر کا مرجع آگ یہ دنیا کی آگ ہو اور دوسری ضمیر کا مرجع جہنم کی آگ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آدمی اس کو خودکشی کو حلال سمجھ کے کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ باب باسی ابی موسیٰ و معاذ الی الیمن قبل حجۃ الوداع، ابو موسیٰ اور معاذ کو رضی اللہ عنہما کو حجۃ الوداع سے پہلے یمن کی طرف روانہ فرمانے کا بیان ہے۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا موسیٰ و معاذ بن جبل الی الیمن فقال بعث کل واحد منہما الی مخلاف فقال والیمن مخلافان۔ تو راوی کہتے ہیں کہ دو صحابیوں کو دو مختلف ایک یعنی ہر ایک مخلاف کہتے ہیں ضلع کو، ایک ضلع میں بھیجا اور ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ضلعوں میں بھیجا۔ ثم قال یسرا ولا تعسرا، تم نرمیاں کرنا سختی نہ کرنا، وبشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں دینا نفرتیں نہ دلانا۔ فانطلق كل واحد منهما الى عمله، ہر ان میں سے ہر ایک آدمی اپنے عمل پہ اپنے کام پہ چلا گیا۔ وكان كل واحد منهما اذا سار في ارضه كان قريبا من صاحبه احدث به عهدا، جب وہ دونوں سفر پہ چلے گئے اپنے علاقے کے دور دراز علاقے میں چلے گئے تو جب اپنے ایک دوسرے ساتھی سے ملتے تو اپنے اس عمل کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دہراتے، قریب پہنچ جاتے، ملاقات کرتے اور اس سے وہ تازہ کرتے اور اسلام کرتے۔ یعنی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جس وقت اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے تو راوی کہتے ہیں کہ دونوں حضرات میں سے ہر ایک اپنے علاقے میں کا دورہ کرتے اور اپنے ساتھیوں کے اعمال کو قریب پہنچتے اور ملاقات کو اس سے یعنی تازہ کرتے اور اسلام کرتے۔ سایو احدث به آدن فسلم علیہ فصار معاذ فی ارضہ قریبا من اصحابی من صاحبہ ابو موسیٰ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنے علاقے میں اپنے ساتھی ابو موسیٰ رضی اللہ کے قریب پہنچ گئے، یعنی وہ اپنے دیکھتے رہتے، لوگوں کو سلام کرتے، لوگوں سے ملتے، تو وہاں چکر لگاتے، گشت کرتے کرتے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی زمین کے قریب پہنچ گئے۔ فجاء یسیر علی بغلتی حتی انتہا الیہ، یہاں تک کہ ابو موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ ان کے پاس جمع تھے، اور دیکھا کہ ایک آدمی ان کے پاس اس حال میں آیا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر بندھے ہوئے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ قریب پہنچ گئے تو اپنے خچر پر سوار ہو کر چلے گئے، تو یعنی ادھر سے حضرت سعد حضرت ابو معاذ آ گئے، ابو موسیٰ آ گئے، اور ادھر سے حضرت ابو موسیٰ آ گئے، ادھر سے معاذ بن جبل آگے قریب آ گئے، تو دیکھا فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، کہ ایک آدمی کے پاس لوگ جمع ہیں کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن پہ بندھے ہوئے ہیں۔ فقال له معاذ، تو حضرت ابو موسیٰ سے معاذ نے کہا یا عبداللہ ابن قیس ایم اللہ ایم ہذا، انہوں نے پوچھا، معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے عبداللہ بن قیس، یہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، یہ کیا واقعہ ہے، یعنی آپ نے اس کے ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ تو ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ اس شخص نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ ھذا رجل کفر بعد اسلام قال لا انزل حتى یقتل، مرتد ہو گیا، تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک اسے قتل نہ کر دیا جائے میں سواری سے نہیں اتروں گا۔ لا انزل حتى یقتل قال انما جیء به لذلك، انہوں نے کہا اس کو اسی لیے لایا گیا۔ فانزل قال ما انزل حتى یقتل، تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ نے حضرت معاذ سے کہا اتر آئیں، تو انہوں نے کہا میں نہیں اتروں گا حتى یقتل، جب تک یہ قتل نہ کیا جائے۔ فما امر به فقتل، لہذا انہوں نے حکم دیا، لہذا اس کو قتل کر دیا۔ ثم نزل فقال یا عبداللہ کیف تقرأ القرآن، آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ قال اتفوقه تفوقا، تو قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے، انہوں نے کہا کہ میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے قرآن پڑھتا ہوں، تفوق کا معنی ہوتا ہے وقفہ کرنا تھوڑا تھوڑا۔ قال کیف تقرأ انت یا معاذ، پھر حضرت ابو موسیٰ نے پوچھا اے معاذ آپ کس طرح قرآن پڑھتے ہو؟ قال انا انام اول اللیل، میں رات کے پہلے حصے میں سو جاتا ہوں، فاقوم، پھر بعد میں اٹھتا ہوں، وقد قضیت جزء من النوم، اور میں نے نیند تھوڑا سا حصہ کچھ پورا کر لیتا ہوں، فاقرأ ما كتب اللہ لی، پھر میں قرآن پڑھتا ہوں جتنا اللہ نے میری مقدر میں لکھا ہوتا ہے، فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں حساب لگاتا ہوں اور میں اللہ سے ثواب کا امید رکھتا ہوں، بیداری میں بھی اور سونے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امید رکھتا ہوں۔ میں نے سوتا اس لیے ہوں تاکہ طبیعت میں اٹھنا اور آسان ہو جائے اور اللہ کی بات آسان ہو جائے، اور پھر قرآن پڑھتا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اس لیے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثه الى اليمن فسأله عن الاشربة تصنع به، آپ نے ان سے پوچھا ان مشروبات کے بارے میں جو وہاں تیار ہوتی ہیں۔ فقال ما ہی، وہ کیا ہے؟ قال البدء والمزر، تو انہوں نے کہا کہ دو ایسی نبیذ ہیں، یہ دو ایسی شرابیں ہیں، یعنی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ یمن میں مختلف چیزوں سے مشروبات بنتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کن چیزوں سے مشروبات بنتے ہیں جو یمن میں بنائے جاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا تو کہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا بتا اور مزر، بتا اور مزر، بتا شہد کی نبیذ کو کہتے ہیں، یعنی پانی میں شہد ملا دیا جاتا ہے اس کو بتا کہتے ہیں، اور مرز جو کو پانی میں بھگو دیتے ہیں اور اس سے جو پانی بنتا ہے میٹھا، اس یا انگور کو، اس کو جو سے بنتا ہے اس کو بتا کہتے ہیں، اور جو انگور سے بنتی ہے شراب اس کو خمر کہتے ہیں، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ فقلت لی ابی بردہ، میں نے ابی بردہ سے کہا مل بتا، بتا کیا ہے؟ قال نبیذ الاصل، شہد، یعنی شہد کی نبیذ، یعنی جس میں شہد پانی میں ڈالا گیا ہو اور اس سطح تک اس کو چھوڑ دیا جائے، بند کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے پھر نشہ آور چیز بن جاتی ہے۔ والمرز نبیذ العشیر، جو کی نبیذ، قال کل مسکرین حرام، آپ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو ہر نشہ آور چیز حرام ہے، یہ کلی قاعدہ بیان کر دیکھا کسی بھی چیز سے بنائی جاتی ہو۔ یہ وہی حدیث مبارکہ کہ جدد ابا موسیٰ و معاذ الی الیمن، آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو ان کی طرف بھیجا، یمن کی طرف بھیجا۔ قال یسرا ولا تعسرا ولا تنفرا وطاوعا، فقال ابو موسیٰ یا نبی اللہ ان ارزنا بها شراب من الشعیر والمرز، تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے علاقے میں جو کی اور شہد کی شراب بنائی جاتی ہے، وشراب من العسل، مرز کہتے ہیں
اس کو جو کی شراب بنائی جاتی ہو، اور شعیر بھی جو کی ہی کی قسم ہے اس سے شراب بنتی ہے۔ اشراب من الاصل والبت وکل مسکر حرام فانطلق قال معاذ لابی موسیٰ کیف تقرأ القرآن، یہ وہی حدیث ہے قائما وقاعدا وعلی راحلتی واتفوق تفوقا، میں تھوڑا سا وقفہ بھی کرتا ہوں۔ قال اما انا فانام واقوم فاعتذر، یہ ساری آگے حدیث ہے۔ وقال ابو موسیٰ یہودی اسلم ثم ارتد، یہ یہودی ہے پہلے مسلمان ہو گیا پھر مرتد ہو گیا، تو آپ معاذ نے حکم دیا کہ اس کی گردن کاٹ دو، جس کا ابھی اوپر ذکر گزرا ہے اوپر والی حدیث میں۔ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ارض قومی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا جو اپنا علاقہ تھا ابو موسیٰ اشعری کا، یہ یمن سے آتا ہے، تو آپ نے ان کے ساتھ حضرت معاذ کو بھیجا، لیکن دونوں کو علیحدہ علیحدہ صوبے میں بھیجا۔ فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منیخ للاطبح فقال احججت یا عبد اللہ بن قیس، تو ابھی کہتے ہیں کہ جب یمن میں سے واپس آیا تو آپ علیہ السلام کو وادی ابتح میں دیکھا، اور میں اونٹ بٹھائے ہوئے تھے، تو آپ سے میں نے پوچھا اے عبداللہ بن قیس کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عبداللہ بن قیس کیا تم نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے؟ احججت یا عبداللہ بن قیس قلت، میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا کیف قلت، آپ نے کیا کہا تھا، یعنی جب طواف باندھا تھا تو اس وقت نیت کیا کی تھی؟ قلت لبیک احلالا کا احلالک، اے اللہ کے رسول میں نے وہ احرام باندھا جو آپ کا احرام ہے۔ قال فہل سقطت معک ہدیا، کیا آپ نے ساتھ ہدی کو ہانکا ہے؟ سقا کا معنی ہوتا ہے ساقا یسوع کا معنی ہانکنا، ہدیا قربانی کے جانور کو کہتے ہیں جو حج کے لیے لے کر جایا جاتا ہے۔ قلت لم اسقو، میں نے کہا میں نے نہیں ہانکا۔ قال فطف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کر، وسع بین الصفا والمروہ، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر، ثم حل، اور پھر حلال جب ففعل تو پھر میں نے ایسے کیا، ثم مشط الی امرأۃ من نساء بنی قیس، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یعنی یہ میں نے اعمال کیے، یعنی طواف اور سعی جو حج کے اعمال ہوتے ہیں اس طرح کے میں نے اعمال کیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مشط الی امرأۃ من نساء بنی قیس، تو پھر چنانچہ اس کے بعد میں حلال ہوا، پھر اس کے بعد حلال ہو جانا، تو چنانچہ میں نے ایسے کیا، تو آخر میں بنو قیس کی ایک عورت نے میرے سر میں کنگا کیا، اور ہم اسی اصول کے مطابق چلتے رہے۔ وَمَكَثْنَا بِذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ تو عن نبی معبد مولا ابن ابی قیس عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل حین بعثہ الی الیمن، جب آپ علیہ السلام نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، انک ستأتی قوما من اہل الکتاب، تم ایسی قوم کے پاس آئے ہو جو اہل کتاب ہیں، فاذا جئتہم فادعوہم الی ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ جب تم ان کے پاس جاؤ تو اس کو اس بات کا کہنا، ان کی دعوت دینا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ، اگر وہ تیری اطاعت کریں، فَبِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ، تو پھر ان کو بتانا، ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فی کل یوم ولیلۃ، ہر دن اور رات میں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لَكَ، اگر وہ تیری اطاعت کر لیں، بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قد فرض علیہم صدقۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، تؤخذ من اغنیائہم، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی، فترد علی فقرائہم، اور ان کے فقیروں کو دی جائے گی۔ فإنہم أطاعوا لک بذلک، اگر وہ یہ تیری بات مان لیں، فإیاک وقرائم اموالہم، تو پھر ان کے بہترین مال سے بچ، یعنی بہترین مال کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ان کے عمدہ جانوروں کو لے لو، صرف جو ان پر زکوٰۃ بنتی ہے وہی جانور لو۔ واتقی دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے بچ، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ رب العزت کے حق قبولیت میں درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، طوعت، طاعت، اطاعت، یہ ایک ہی لغت ہے، تعتا و اطاعت، تعتو و اطاعت، یہ ایک ہی لغت ہے۔ یہ سورہ مائدہ میں ایک لفظ ہے طوعت لہو، طوعت کا لفظ ہے لغوی اعتبار سے یہ ایک ہی معنی میں ہے، اس سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، تعتو و تعتو و اطاعت، سب کے ایک ہی معنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس لغت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عن سعید بن جبیر عن عمرو بن میمون ان معاذ رضی اللہ عنہ لما قدم الیمن صلی بہم الصبح، جب آپ حضرت معاذ یمن میں پہنچے تو ان کو صبح کی نماز پڑھائی، فقرأ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آپ نے یہ آیات تلاوت شروع کی، فقال رجل من القوم لقد قرت عین ام ابراہیم، تو اس نے کہا کہ آپ نے
ابراہیم کی والدہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ تو یہ یعنی مطلب یہ تھا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد مسرت اور خوشی ہے کہ آپ نے اللہ کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنا لیا ہے۔ تو یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب نماز کے دوران اس نے کلام کیا تو اس کی تو نماز فاسد ہو گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نماز میں شامل نہ ہو، تو وہ بغیر یعنی ابھی باہر ہی کھڑا ہو۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ شاید یمن والوں کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو کہ نماز میں کلام منع ہے، پھر بعد میں ان کو بتایا ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ذکر نہ کیا گیا ہو تو نماز پوری ہو جانے کے بعد انہوں نے کہا ہو، تو یہ اس نے نماز کے دوران یہ بات نہ کی ہو۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم باسم معاذن الی الیمن فقرأ معاذن فی صلاۃ الصبح، یہ وہی روایت ہے جو ابھی اوپر گزری ہے۔ تو عزیز طالبات، یہ ہمارا یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے کا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے مجھے یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔